بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: کیا حضرت نوح علیہ السلام کی نسل آج بھی کسی علاقے میں باقی ہے؟ جواب: جی ہاں، قرآن کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کے بعد صرف ان کے ماننے والے بچائے گئے اور نسل انسانی انہی سے چلی، اس لیے آج تمام انسان انہی کی نسل سے ہیں۔ سوال: دنیا میں تیسرے نمبر پر کون قوم ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے ہو سکتی ہے؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے سام، حام اور یافیس کی نسلوں سے مختلف قومیں وجود میں آئیں۔ سام کی نسل سے عرب، بنی اسرائیل، حام سے افریقی اقوام اور یافس سے یورپی مشرقی اقوام مانی جاتی ہے۔ سوال: کیا حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی تورات یا بائبل میں ذکر کیا گیا ہے؟ جواب: جی ہاں، بائبل میں حضرت ادریس علیہ السلام کو اخنوک کے نام سے ذکر کیا گیا ہے، جنہیں آسمان پر اٹھایا گیا۔ سوال: حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا تھا یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو؟ جواب: قرآن و حدیث کی روشنی میں دونوں نبیوں کو آسمان پر اٹھایا گیا تھا، لیکن طریقہ اور مقصد مختلف تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام قرآن میں سورۃ مریم میں فرمایا گیا۔ ترجمہ: اور ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھا لیا۔ مفسرین کی رائے کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام کو زندہ حالت میں آسمان پر اٹھایا گیا۔ بعض روایات کے مطابق وہ چوتھے آسمان پر تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرآن میں سورۃ نساء میں فرمایا گیا۔ ترجمہ: بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا اور وہ قیامت کے قریب دوبارہ زمین پر واپس آئیں گے۔ لہٰذا دونوں کو آسمان پر اٹھایا گیا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی کا وعدہ قرآن و حدیث میں موجود ہے، جبکہ حضرت ادریس علیہ السلام کے متعلق ایسی کوئی صراحت نہیں۔ سوال: جو لوگ حضرت لوط علیہ السلام کی برباد قوم کے باقیات کو تلاش کرتے ہیں، کیا وہ کامیاب ہو چکے ہیں؟ جواب: بحر مردار کے علاقے میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے آثار سمجھے جاتے ہیں اور وہاں آثار قدیمہ کی تلاش جاری ہے، مگر حتمی ثبوت نہیں۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں کتنے مقامات پر مختلف اقوام آباد تھیں؟ جواب: تاریخی روایات کے مطابق اس وقت بابل، کنعان، مصر اور سدوم عمورہ سمیت کئی علاقے اقوام سے آباد تھے۔ سوال: کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی اور نبی نے بھی اپنے ماننے والوں کو نماز سکھائی؟ جواب: جی ہاں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امتوں میں بھی نماز کا تصور موجود تھا، اگرچہ طریقہ مختلف تھا۔ سوال: کیا کوئی شخص ایسا بھی ہو سکتا ہے جو بولنے یا سننے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو لیکن اللہ کا نبی ہو؟ جواب: قرآن و حدیث میں ایسا کوئی ذکر نہیں ملتا، لیکن اللہ کی قدرت سے کچھ بعید نہیں، البتہ تمام انبیاء کو بات پہچاننے کی صلاحیت عطا کی گئی۔ سوال: کیا کسی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں سورۃ فاتحہ کے علاوہ بھی کوئی مکمل سورت نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی؟ جواب: جی ہاں، صحابہ کرام نے کئی سورتیں نازل ہوتے وقت براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی، جیسے سورۃ زلزال، سورۃ الکوثر وغیرہ۔ سوال: کیا حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا وہ کسی اور قوم پر بھی آ چکا ہے؟ جواب: جی ہاں، قوم عاد و ثمود پر بھی اسی طرح کے زلزلے، آسمانی چیخ جیسے عذاب آئے تھے۔ سوال: کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی اور نبی آیا تھا؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ سوال: کیا یہ ممکن ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو مکمل تربیت دی ہو؟ جواب: جی ہاں، قرآن اور روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنے والد سے حکمت و حکومت کے اصول وراثت میں ملے۔ سوال: کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے پاس کوئی نبی آیا؟ جواب: جی ہاں، حضرت الیاس، حضرت یونس، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمیت کئی انبیاء آئے۔ سوال: کیا قرآن مجید میں کسی اور قوم کا نام بد دعاؤں کی صورت میں آیا؟
جواب: جی ہاں، بنی اسرائیل کے بعض گروہوں کو بددعا کا نشانہ بنایا گیا، جیسے سورۃ المائدہ میں ذکر ہے۔ سوال: کیا کچھ لوگوں کے نام یا لقب قرآن میں مکمل وضاحت کے ساتھ آئے ہیں؟ جواب: جی ہاں، فرعون، حامان، قارون، ابو لہب جیسے افراد کے نام قرآن میں آئے ہیں۔ سوال: کیا کسی قوم کے افراد کو قرآن میں عبرت کے طور پر ذکر کیا گیا ہے؟ جواب: جی ہاں، عاد، سمود، قوم نوح، قوم لوط وغیرہ کو قرآن میں عبرت کے طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ سوال: کیا حضرت ادریس علیہ السلام کے لیے قرآن میں کوئی خاص دعا یا ذکر موجود ہے؟ جواب: قرآن میں ان کا ذکر مختصر مگر تعریفی انداز میں ہے۔ سوال: کیا حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے کچھ لوگ بعد میں ایمان لے آئے؟ جواب: جی ہاں، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے تھوڑے سے افراد ایمان لائے، باقی پر عذاب آیا۔ سوال: بار بار عذاب آنے والی اقوام کے نام اور ان کی انجام کا ذکر کن صورتوں میں ہے؟ جواب: سورۃ الاعراف، سورۃ ہود، سورۃ شرح، سورۃ القمر وغیرہ میں تفصیل موجود ہے۔ سوال: کیا کوئی ایسی قوم تھی جس نے نبی کو مارنے کا ارادہ کیا اور وہ کامیاب ہو گئی؟ جواب: حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل نے شہید کیا، جیسا کہ تاریخی بابل اور روایات سے ثابت ہے۔ سوال: کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد فرعون کی قوم مکمل طور پر ختم ہو گئی تھی یا کچھ باقی رہ گئے تھے؟ جواب: فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کیا گیا، لیکن اس کی قوم کے باقی افراد زندہ رہے۔ سوال: قرآن کے مطابق کتنی قوموں کو اللہ نے مکمل طور پر ختم کر دیا؟ جواب: قرآن میں قوم نوح، عاد، سمود، قوم لوط، اصحاب رس اور فرعون کی قوم کو مکمل ہلاکت کا شکار بنایا گیا۔ سوال: بندر کے حالات کا ذکر کس قوم یا واقعے کے حوالے سے آیا ہے؟ جواب: بنی اسرائیل کے بعض افراد جو سبت کے دن شکار کرتے تھے، ان پر بندر بنا دیے جانے کا ذکر سورۃ البقرہ آیت نمبر 65 میں موجود ہے۔ سوال: فرشتوں کو حضرت لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے کے روپ میں بھیجا گیا، کیا ان کی شکل عام انسانوں جیسی تھی؟ جواب: جی ہاں، وہ خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں آئے تاکہ ان کی قوم کی آزمائش ہو۔ سوال: فرشتوں کو ہدایت کے لیے بھی نازل کیا جاتا ہے یا صرف عذاب کے وقت؟ جواب: فرشتے وحی لے کر بھی نازل ہوتے ہیں، جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ عذاب کے وقت بھی فرشتے بھیجے جاتے ہیں۔ سوال: حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے رہنے والے لوگ آج کس علاقے میں بستے ہیں؟ جواب: قوم عاد کا علاقہ موجودہ یمن اور عمان کے درمیان احقاف میں تھا۔